سطح پر زندگی جس تیزی اور شدت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی ہے اسی تیزی اور شدت کے ساتھ مایوس بھی کرتی ہے۔ زندگی ایک عظیم اور مسلسل حرص ہے اور ہر چھوٹی بڑی حرص کی طرح انسانوں پر خوفناک پابندیاں عائد کرتی ہے اور پھر یکدم اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس آسانی اور تیزی سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اسی آسانی کے ساتھ اسے برا بھلا کہنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ اپنی کوشش سے ایک بیکار تجربے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی کوشش سے ہی مایوس ہو کر یا محض اکتا کر باہر نکل آتے ہیں محض ایک دوسرے بیکار تجربے میں داخل ہونے کے لیے، اور بعض جن کی بہت بڑی اکثریت ہے خاموش رضامندی کے ساتھ روز بروز لمحہ بلمحہ رہے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار جب شدید ذہنی اور روحانی کرب کی وجہ سے ٹھٹک جاتے ہیں تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے تجربات کی بدولت انہوں نے اپنی عقل و دانش میں بیش بہا اضافے کیے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم کبھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ گونگی رضامندی کا رویہ ایک بیماری ہے جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہ کہ اس بیماری کا نام ہے کاہلیت۔ دوسرے لفظوں میں اسے صاف صاف انسانی بے عقلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دوسرے لاحاصل جذبوں کی طرح دنیاوی عقل و دانش بھی بے حد تھکا دینے والی شے ہے۔ روشن محل کا مشرقی حصہ جس میں کمرہ نشست، خوابگاہ اور ایک اسٹڈی شامل تھی، نعیم اور عذرا کی تحویل میں تھا۔ روشن محل کے نوکر چاکر ان کی خدمت پر مامور تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے آنے کے بعد نعیم زیادہ تر وقت اسٹڈی میں گزارتا، عذرا اس کے اس پروگرام میں کبھی مخل نہ ہوتی تھی۔ پچھلے چند برس سے وہ انتہائی سکون اور قناعت کے ساتھ زندہ تھی اور نعیم کے علاوہ روشن محل اور اپنے ارد گرد زندگی کی ہر بات سے بے حد انہماک اور دلچسپی کے ساتھ حصہ لے رہی تھی۔ اس دوران میں اسے دیکھنے پر آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ درمیانی عمر کی یہ خوبصورت صحت مند عورت اپنے طبقے کی خاص الخاص نمائندہ تھی، اور زندگی میں اس نے محبت، نیکی اور مہربانی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس قدر حیرت انگیز صلاحیت اس میں وقت کے صدموں کو برداشت اور نظر انداز کر دینے کی تھی۔ نعیم وزارت تعلیم میں انڈر پارلیمنٹری سیکریٹری تھا۔ اس عہدے پر وہ کیوں کر مامور تھا؟ ٹھیک طور پر اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ بہرحال یہ سب جانتے تھے کہ اس میں روشن آغا کے ذاتی سیاسی رسوخ کا بڑا حصہ ہے۔ دفتری کام کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا، چنانچہ شروع میں کافی محنت سے اسے سیکھنا پڑا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دن بھر کا کام وقت مقرر کے اندر کر لیتا تھا۔ اس سے بہرحال اسے کوئی طمانینت حاصل نہ ہوئی اور اس کام میں وہ اپنے لیے کوئی دلچسپی پیدا نہ کر سکا۔ سب سے زیادہ احساس ناکامی اسے یہ تھا کہ باوجود ہزار کوشش کے اپنی شخصیت میں وہ بھاری بھرکم پن، قناعت، شائستگی، مکاری، خود غرضی اور بے غرضی کا ملا جلا انداز پیدا نہ کر سکا جو عموماً پہلے اور دوسرے درجے کے سرکاری اہلکاروں میں پایا جاتا ہے۔ اب آ کے پہلی مرتبہ شدت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ اول اور آخر وہ کسان تھا اور کسان کا بیٹا تھا، اور اپنے گاؤں اور زمینوں کی طرف لوٹ جانے کی خواہش نے اس کے اندر مستقل خلش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ نئی شخصیت کو اپنانے کی کوشش میں اس نے اپنے قدرتی شخصیت بھی کھو دی تھی اور عجیب مضحکہ خیز کردار بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ لوح دیہاتیوں کی طرح بے تاثر اور صحت مند تھا، اور آنکھوں سے سوائے بے کسی اور حماقت کے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، جیسے عام مویشیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں تیزی سے سفید ہوتے ہوئے سر اور سیدھے مضبوط جسم والے اس شخص کا عمدہ لباس، غیر متوازن چال ڈھال، حماقت زدہ چہرہ اور کام کرنے کا گونگا بے اثر رویہ دیکھنے والے کے دل میں ترحم کے جذبات پیدا کرتا تھا۔ یوں اس کی حالت کچھ ایسی قابل رحم نہ تھی۔ اس کے ساتھ لپٹ جاتی اور دیر تک جاگتی رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سویرے جب عذرا اٹھتی تو نعیم کو مطالعے کی کرسی پر سویا ہوا پاتی۔
जाने से पेशतर वो देर तक दरवाजे में खड़ी मोहब्बत, आज़ुर्दगी और हल्के गुस्से और नफ़रत के साथ उसे देखती रहती। लेकिन नईम के लिए जो डॉक्टर की तरफ से सुबह सवेरे लंबी सैर और ख़ास किस्म की वर्जिश की हिदायत थीं, उन पर वो सख्ती से अमल करती। अलग सुबह सैर पर जाने वालों को सड़क के किनारे नईम छड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा कर चलता हुआ मिलता। उसका बाजू थामे साथ साथ उसकी बीवी चल रही होती और नीची आवाज़ में कोई बातें करती जाती। फिर जब रोशन महल वालों के जागने का वक्त होता तो वो अक्सर जो मंज़र सबसे पहले देखते वो नईम का होता, जो अज़रा की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें भोंडेपन के साथ कर रहा होता। सवाए नजमी के ये नज़ारा उनमें से किसी के लिए कुछ ज़्यादा खुशकुन न था। उनमें से बाज़ ने तो अब इरादतन सुबह सवेरे मशरक़ी लॉन की तरफ देखने से गुरेज करना शुरू कर दिया था। मुताले का शौक़ नईम को उन दिनों हुआ जब वो बीमार था और करने को उसके पास कुछ ना था। सबसे पहले उसने मजहबी किताबों का मुताला किया। कुरान के अलावा उसने बाइबल और गीता भी पढ़ी। फिर वो तारीख़ की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये तब्दीली किसी तयशुदा प्रोग्राम के तहत ना हुई, बल्कि बिल्कुल लाशऊरी तौर पर अमल में आई। एक रोज़ लेटे लेटे यूं ही उसका जी चाहा कि तारीख़ की कोई किताब पढ़े। साथ ही उसने सोचा कि वो जो मज़हब का मुताला इतने रोज़ से कर रहा था, उससे उसको क्या हासिल हुआ। उसका जहन और रूह जिस दुख में मुब्तला थे, उसमें ज़र्रा बराबर कमी तो वाक़ई ना हुई थी, और इतना सारा वक्त उसने महज बूढ़ा होने में ज़ाया कर दिया था। नुकसान अजीम का एहसास जो मुस्तकिल उसके साथ लगा हुआ था शदीद हो गया और उसने पिछली तमाम किताबों को यकसर महव कर दिया। उसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे पर वो एक मौजू से मायूस होकर दूसरे की तरफ जाता रहा और पूरी तरह से कुछ भी ना पढ़ सका। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया की तारीख़ पढ़ने के बाद उसे साइंस में दिलचस्पी पैदा हुई। उसमें उसे हिसाब, तिबियात और साइंस की ताज़ा तरीन इजादात ने बहुत मुतासिर किया। कुछ अरसे तक वो इंतहाई इन्हिमाक से आसान ज़बान में लिखी हुई अंग्रेज़ी किताबें पढ़ता रहा, लेकिन साइंस का मौजू दिलचस्प और हैरत अंगेज़ होने के बावजूद इसे खोखला सा लगा। जितना ज़्यादा वो उसे पढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा उलझता गया। साइंस के मुताले ने उसमें एहसास कमतरी पैदा किया और हर नई चीज़ पढ़ने पर उसे लगता कि जैसे अब तक वो कुछ भी ना जानता था और महज उस एक शय के जानने पर अब वो सब कुछ जान गया था। उसके दूसरे दिन ही वो नए सिरे से खला में भटकना शुरू कर देता। हर नए बाब के साथ उसकी बेचैनी और ज़हनी और रूहानी नादारी का एहसास बढ़ता गया। साथ ही साइंस के मज़मून से उसकी गहरी बेजारी में इजाफ़ा होता गया। उसके बावजूद कितने ही अरसे तक वो उसे तर्क करने की कोई शऊरी कोशिश ना कर सका, क्योंकि उस मज़मून में एक वक्ती दिलचस्पी और आन बान का एहसास था जिससे वो निजात हासिल ना कर सका। हर इंसान ना चाहने के बावजूद कई एक चीज़ों में उनकी खालिसतन खुशकुन खसूसियात के बायस फंस कर रह जाता है। आखिर एक रोज़ गैर शऊरी तौर पर, जैसा कि अक्सर होता है, बेहद उकताकर उसने इस मज़मून को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। उसके काफ़ी अरसे बाद उसने एक रोज़ सोचा कि जो कुछ उसने किया या हुआ ऐन मुनासिब था, क्योंकि उसे किसी बात का कोई भी जवाब ना मिल सका था कि जो सवालात और उलझनें उसके दिलो दिमाग को घेरे हुए थीं, उनका जवाब वहाँ पर था ही नहीं। कि साइंस किसी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देती कि इस तमाम अरसे में जो एक धीमी और मुसलसल आवाज़ ज़िद्दी लहजे में पुकारती रही थी, क्यों क्यों क्यों, उसका जवाब वहाँ नहीं था। किसी हद तक उसका जवाब उसे फ़लसफ़े में मिल गया, जिसकी तरफ अब उसने रुजू किया था, या कम से कम उसने ये समझा कि फ़लसफ़ा उसका जवाब है। फ़लसफ़े की दुनिया ने उसे तेज़ी से मशहूर किया और वो इब्तिदाई आसान फ़लसफ़ा पढ़ते पढ़ते हकीकी दकीक जदीद फ़लसफ़े तक पहुँचा। फ़लसफ़ा साइंस की तरह दिलचस्प और हैरत अंगेज़ ना था, लेकिन ये गहरा, देरपा और सुकून बख्श था। साइंस के मुताले के दौरान उसमें जो उजलत का अंदाज़ पैदा हो गया था, अब जाता रहा था। फ़लसफ़े का एक सफ़ा पढ़कर उसे कोई ख्वाहिश बाकी ना रहती और उसकी तबीयत की उदासी और ठहराव को तक़वियत पहुँचती। साइंस के तिलिस्म में जो जकड़े जाने का एहसास था, उससे अब वो आज़ाद हो गया था। बाज़ दफ़ा वो किताब खोलकर एक सतर पढ़ता और आंखें बंद करके तंबाकू
پینے لگتا۔ وقتی طور پر اسے گہری طمانینت کا احساس ہوتا اور اس کے دل میں کچھ بھی کرنے کی خواہش باقی نہ رہتی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر وہ آنکھیں کھولتا اور بند کر لیتا اور اسے محسوس ہوتا کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام، کوئی جذبہ، کوئی مصروفیت، کوئی انتظار، کچھ بھی نہیں۔ صرف وہ ہے اور اس کا تمباکو کا پائپ ہے اور لمبی آرام دہ کرسی اور کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں ہیں اور گہری آسودگی، عمیق امن کا احساس۔ بالآخر اس جگہ، اس کمرے میں ہر چیز کا خاتمہ ہے اور آزادی ہے اور وہ خوشی سے ساری عمر بتا سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چھڑی کے سہارے چلتا ہوا نشست کے کمرے میں جا کر عذرا کے سامنے جو بیٹھی موزے بن رہی ہوتی، دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ عذرا کو محسوس ہوتا کہ وہ اس کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی احمق ہو یا کوئی بے جان شے ہو، جیسے میز یا کرسی، یا شاید کہیں بھی نہیں دیکھ رہا بلکہ سوتے میں چل رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ چند بار آہستہ آہستہ دہراتا، تم جانتی ہو، تم جانتی ہو۔ اس کا لہجہ حیرت ناک طور پر اداس، سرد اور پرسکون ہوتا۔ عذرا جو اس کے ساتھ رہنے کی عادی ہو چکی تھی، معمولی انداز میں ہنستی اور کوئی بات کرنے لگتی جس پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا یا اس کی بات ادھوری چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ فلسفے کا اثر بھی زائل ہو گیا، جیسے کہ تمام دنیاوی علوم کا اثر انسان کی زندگی میں جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی ضرور زائل ہو جاتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ورق گردانی کرتا اور خاموشی سے بغیر جانے ہوئے دل و دماغ کے خالی ہو جانے کا ماتم کرتا رہتا۔ لیکن تمباکو کے دھوئیں اور کتابوں سے بھرے ہوئے اس کمرے سے نکلنا اب اس کے لیے بہت دشوار ہو چکا تھا۔ یہاں آن کر اس کو محسوس ہوتا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، ان کتابوں کی، لیمپ کی، میز اور کرسی کی، تمباکو کے ڈبے کی، کسی بھی شے کی نہیں۔ یہاں پر وہ اپنے حقیقی ننگے وجود میں آ جاتا اور اپنے آس پاس کی ہر شے کے ساتھ پرانے سادہ دل دوستوں کی طرح ملتا، جن کے ساتھ آپ مکمل بے نیاز اور بیزار طور پر رہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اس کے لیے ہر قسم کی آزادی کی، ہر چیز کے خاتمے کی ایک نئی علامت بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے باہر ہمیشہ وہ کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا، مگر چونکہ وہ ایک بوڑھے ہوتے ہوئے اکتائے ہوئے آدمی کی طرح روحانی طور پر منکسر لیکن ذہنی طور پر تکبر تھا، اس لیے بہت کم لوگوں سے مرعوب ہوتا، اور جو لوگ اسے مرعوب کرتے ایک حاسدانہ جذبے کے زیر اثر، وہ شاذ و نادر ہی ان کے قریب ہو سکتا۔ ان دنوں اس تنہا صورت انسان پر ابتلا کا دور تھا۔ صرف پارلیمنٹری سیکرٹری انیس الرحمن ایک ایسا شخص تھا دفتر بھر میں جس کے ساتھ نعیم کو دلچسپی تھی۔ وہ عمر میں نعیم سے چند برس بڑا، چھوٹے قد کا، تنومند آدمی تھا۔ اس کے گال اگر اتنے پھولے ہوئے، گردن اتنی موٹی اور بال ماتھے پر بہت نیچے تک اگے ہوئے نہ ہوتے تو وہ خوبصورت کہلایا جا سکتا تھا۔ 50 برس کے لگ بھگ ہونے کے باوجود اس کے بال بے حد سیاہ اور کھردرے تھے اور تیز ذہین آنکھیں گوشت کی فراوانی کی وجہ سے اندر کو دھسی ہوئی تھیں، جن پر وہ سنہرے فریم کا نازک سا چشمہ لگائے رکھتا تھا۔ وہ جنگلی بھینسے کی سی پھرتی اور قوت کے ساتھ چلتا پھرتا تھا اور جب جوش میں ہوتا تو اس کے بازوؤں اور گردن کے بال کھڑے ہو جایا کرتے۔ کسی نے اسے کبھی سست یا بیکار بیٹھے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ دفتر کا کام وہ پلک جھپکنے میں ختم کر لیتا اور پھر اپنے دوستوں کو خط لکھتا یا فون پر اپنی بیوی سے باتیں کرتا رہتا۔ جب کوئی کام نہ ہوتا تو اٹھ کر دفتر میں چکر لگانے لگتا اور ہر ایک سے ایک ساتھ باتیں کرتا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس کو کسی سے شخصی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کسی کی خیریت دریافت کرتا یا کسی سے ہمدردی کی باتیں کرتا تو محض اپنے آپ کو مصروف رکھنے یا فالتو قوت کو صرف کرنے کی خاطر کرتا۔ ضروری نہیں کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے دوسروں کو ایسا خیال ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس سے ڈرتے ضرور تھے، شاید حاسدانہ عزت بھی کرتے تھے، پر محبت نہ کر سکتے تھے۔ اس کا سب کو علم تھا۔ اس کے باوجود نمایاں طور پر کوشش کیے بغیر وہ شخص جس حلقے میں گھومتا، جس محفل میں موجود ہوتا، سب پر غلبہ کیے رہتا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے پاس ہر بات کا، ہر موقع کا نہایت دانشمندانہ اور صحیح جواب موجود ہے۔ اس کے انداز کے غیر شخصی پن کے باوجود ایک عجیب طرح کی گرمی اور مٹھاس تھی جو لوگوں کو اس سے ڈرنے، اس کی عزت کرنے اور اس سے مرعوب ہونے پر مجبور کر
کرتی تھی۔ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا تو اس کی تیز آنکھوں اور ہاتھوں کی جنبش سے ایک سحر سا پیدا ہو جاتا جو وقتی طور پر طاقتور ہوتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جن کے جانے کے بعد دیر تک آپ ان کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، مگر وہ جتنا عرصہ موجود رہتا آپ اس کے سحر میں مبتلا رہتے تھے اور اس کے مقابلے میں اپنی کم تر حیثیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ ایک بار نعیم اس کے گھر پر بھی گیا جہاں اس کی بیوی اس کی پہلی بیویوں کے 2 بچوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ بلقیس بمشکل 25 برس کی صحت مند اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی نعیم کو علم ہو گیا تھا کہ وہ معمولی پڑھی لکھی خوش شکل لڑکی عمر کے تفاوت کے باوجود اپنے خاوند سے مکمل طور پر خوش تھی اور بہت سلیقے سے گھر اور بچوں کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ زندگی کی طرف اس کا ایک صحت مند عامیانہ رویہ تھا۔ وہ بہرحال ایسی عورت نہ تھی جس سے نعیم متاثر ہو سکتا، چنانچہ اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بلقیس نے بھی اس سفید بالوں والے ادگنجے اور چھڑی کے سہارے لنگڑا کر چلتے ہوئے غیر دلچسپ آدمی کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ شروع جاڑوں کے دن تھے جب نعیم انیس الرحمن اور اس کے گھر والوں کے ساتھ مچھلی کے شکار کو گیا۔ انیس الرحمن باقاعدگی کے ساتھ ہر دوسرے ہفتے بیوی بچوں کو لے کر شہر سے 20 میل دور مچھلی کے شکار کو جاتا جہاں دریا کے کنارے اس کی ایک مختصر سی کوٹھی اور ایک موٹر بوٹ تھی۔ آموں کے باغ میں گھری ہوئی اور وہ چھوٹی سی مغربی وضع کی کوٹھی ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ یہاں پہنچ کر نعیم کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ بے نام سی کسک جو کھوئے ہوئے سکون کی نشاندہی کرتی ہے، جس کے مٹے ہوئے نقوش کبھی کبھار دل میں ابھر کر انسانی تلاش کی علامت بن جاتے ہیں۔ اس کا گاؤں اور بڑے بڑے گھنے پیڑوں والا باغ اور نمدار سیاہ زمین جس کی ٹھنڈک میں متلاشی آنکھوں اور تھکے ہوئے دلوں کے سارے جذبے پھلتے پھولتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں جیسے پھول اور پودے اور سرسبز گھاس، اور جہاں پر ہر انتظار اور ہر تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ ہفتے کی شام کو جب وہ وہاں پہنچے تو کھانا کھانے سے پیشتر انیس الرحمن نعیم کو کوٹھی دکھانے کی غرض سے باہر لے گیا۔ آموں کے پیڑوں کے علاوہ وہ گھاس کے ایک قطعے میں جو بیٹھنے کے لیے مخصوص تھا سرو کے درخت کھڑے تھے۔ بیچ بیچ میں ایک آدھ یوکلپٹس کا درخت بھی نظر آ جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی روشیں نہایت سیدھی اور صاف تھیں اور کہیں کہیں گملے رکھے ہوئے تھے۔ پچھواڑے کی طرف اونچا سا کھجور کا درخت اکیلا کھڑا تھا جس کے نیچے کوٹھی کے رکھوالے کا گھر تھا۔ درخت کے ساتھ انیس الرحمن کا گھوڑا بندھا تھا جو انہیں دیکھ کر ہنہنایا۔ نعیم نے پسندیدگی کے ساتھ اصیل النسل جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی تعریف کی۔ واپس آتے ہوئے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا کہ یہاں آ کر مجھے خوشی ہوگی، اسی لیے اس نے چونک کر انیس کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی پر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اکیلا ہی آ گیا۔ انیس الرحمن اپنے تندھی کے انداز میں ہنسا جس سے اس کی نازک سنہری اینک ناک سے اوپر اٹھ گئی۔ یہاں آ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں جب پہلی بار سر لارنس کے ساتھ یہاں آیا تو اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک نہ ایک روز میں اس جگہ کو خرید لوں گا۔ مجھے علم تھا کہ تم یہاں آ کر خوش ہوگے۔ تم شہر کے باسی نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ ہاں، نعیم نے کہا۔ صبح سویرے وہ اور اس کا میزبان مچھلی کے شکار کا سامان اٹھا کر سمندر کی سمت روانہ ہوئے۔ خزاں کا موسم تھا اور صبح کی ہوا میں شیشم کے درختوں کے خشک پتے کھڑکھڑا کر گر رہے تھے۔ رستے میں انہیں ساتھ والے گاؤں کے کچھ لوگ صبح کی سیر اور رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے ملے۔ آگے چند جھونپڑیاں آئیں جن میں قحط زدہ بنگالی کنبے جو روٹی کی تلاش میں وطن سے ہجرت کر کے آئے تھے پناہ گزین تھے۔ اکا دکا کسان بیلوں کی جوڑیاں لیے ہل چلانے کے واسطے جا رہے تھے۔ دونوں شکاری مقررہ جگہ پر پہنچ کر رک گئے۔ اس جگہ شیشم کے درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا اور نیچے دریا کے کنارے پتھر زرد اور قرمزی رنگ کے پتوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے شانوں پر سے تھیلے اتار کر نیچے رکھے اور ڈوریاں اور چھڑیاں تیار کرنے لگے۔ مچھلی کا شکار تمہارے لیے بہت موزوں ہے، انیس الرحمن نے کہا اور اس کو اس جگہ کی خصوصیت بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس جگہ پر درخت اس طور سے اگے تھے کہ سارا دن ان پر دھوپ نہ پڑ سکتی تھی اور کنارے کے مخصوص کٹاؤ کی وجہ سے اس جگہ دریا ایک چھوٹے سے تالاب کی شکل اختیار کر گیا تھا جس میں مچھلیاں کثرت سے ملتی تھیں۔
پھر جب انہوں نے چھڑیاں اور ڈوریاں تیار کر لیں تو دیر تک نعیم کو ڈوری پھینکنے اور کھینچنے کا صحیح طریقہ سمجھاتا رہا اور مشق کراتا رہا۔ جب سورج ایک نیزے پر آ گیا تو وہ اپنی اپنی ڈوریاں پھینک کر سکون سے بیٹھ چکے تھے اور انیس نعیم کو ایک فالتو کنڈی پر کیڑا پھنسا کر صحیح بیٹ لگانے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ جب یہ موضوع بھی ختم ہو گیا تو وہ نیچی آواز میں، جو کہ مچھلیوں تک نہ پہنچ سکتی تھیں، اسے اس دریا میں پائی جانے والی مختلف اقسام کی مچھلیوں کی بابت بتانے لگا۔ اب دریا کی سطح پر دھوپ ان کے قریب آ رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی چمکیلی مچھلی ہوا میں چھوٹی سی چھلانگ لگا کر غائب ہو جاتی۔ دریائے ہوا کے زور سے شیشم کے پتے ان کے سروں اور آس پاس ساری جگہوں پر گر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ملا ہوا دریا کے بہنے اور آبی پرندوں کا شور تھا۔ دونوں مردوں کی ڈوریوں کے ناڑ پانی کی سطح پر ڈول رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی شرارتی مچھلی راستہ گزرتی ہوئی کنڈی پر منہ مار جاتی۔ بڑی مچھلی ابھی تک کوئی نہ لگی تھی۔ نعیم نے پائپ ہونٹوں سے جدا کیا اور سطح آب پر نظر اٹھا کر پہلی بار بات کی۔ تم نے نہیں دیکھا وہاں؟ اس نے سر سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ انیس نے غور سے اسے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولا، اوہ بنگال، تمہیں پتہ ہے بنگال؟ نعیم پھر سطح آب پر دیکھ رہا تھا۔ انیس ایڑیاں اٹھا کر اپنے بیوی بچوں کی راہ دیکھنے لگا جو ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ پھر وہ نعیم کو دوسری ڈوری کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر کنارے کنارے چلتا ہوا دور چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو نعیم اسی طرح بیٹھا تھا اور ایک کوا کیڑوں کے ڈبے میں چونچ مار رہا تھا۔ انیس کو اپنے قریب کھڑا پا کر نظر اٹھائے بغیر وہ بولا، انیس، مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ انیس اداسی سے مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ انسانوں پر ظلم کیوں ہوتے ہیں؟ نعیم تیزی سے بول اٹھا۔ انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ انصاف کدھر ہے؟ چند لمحے تک وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نظریں پھیر لیں۔ نعیم کا ناڑ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ڈوری کھینچ کر مچھلی کو باہر نکالا۔ یہ 1 فٹ لمبی پتلی سی راکھ کے رنگ کی مچھلی تھی۔ نعیم کو ایک ہاتھ کی مدد سے کنڈی سے مچھلی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر انیس الرحمن نے ڈوری اس کے ہاتھ سے لے لی اور آہستہ سے مچھلی کو الگ کر دیا۔ پھر کنڈی پر نیا کیڑا لگا کر اسے پانی میں پھینکتے ہوئے وہ لاتعلق انداز میں بنگال کے قحط کی باتیں کرنے لگا۔ نعیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا۔ مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ایک لمحے رکنے کے بعد انیس الرحمن تیزی سے، انہماک سے، جذبے سے بولنے لگا۔ میں بھی اسی طرح سوچتا ہوں۔ اسی طرح ایک وقت تھا جب میرا خیال تھا کہ مصیبتیں برے آدمیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور ایک سادہ سے اصول کے مطابق گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ مگر اصول کیا چیز ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ وہ عقل مندی کی باتیں جو میں نے لڑکپن اور جوانی میں سیکھیں وہ سارے اقوال زریں کچھ بھی نہیں تھے۔ اگر ہمیں بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا ہے تو پھر خدا بیچ میں کہاں آتا ہے؟ پھر اس میں وہ کہاں ہے؟ وہ رکا۔ نعیم، تم وہاں نہیں تھے۔ تم نے صرف ان کو دیکھا ہے جو زندہ ہیں، ان کو نہیں دیکھا جو مر رہے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے لوٹا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جوان اور بوڑھے اور بچے، چھوٹے اور بڑے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھے اور برے سب بھکاری ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی خوراک کے لیے زندہ ہے یا خوراک کے لیے مر رہا ہے۔ مٹھی بھر چاول کے لیے یا چاولوں کے پانی کے لیے۔ وہ اتنے سے چاولوں کے باعث مر رہے ہیں یا امیر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت آیا ہے جب شدید انسانی کیفیات زندگی میں داخل ہو کر عام حالات کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگو گے، اگر کچھ ہے تو اسے بیچ کر امیر بن جاؤ گے۔ زندگی بہرحال تھوڑے سے اناج پر منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہاں سے ایک سادہ سا اصول بنا لینا نہایت آسان ہے کہ زندگی مختلف اور متضاد حالات کے پیش نظر بے حد عزیز اور بامانی اور پھر بے حد سستی اور بے معنی ہو سکتی ہے۔ اللہ خیر صلاح۔ آپ نے اصول بنا لیا اور مطمئن ہو گئے، پر میں نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ انصاف کہاں ہے؟ انصاف جو ہم نے صدیوں کے الٹ پھیر سے سیکھا ہے، جنگوں اور وباؤں اور قحطوں اور زلزلوں اور دوسری آسمانی بلاؤں کے بعد سیکھا ہے۔ کیا آپ اس سے کوئی خاص اصول وضع کر سکتے ہیں؟ کوئی ضابطہ، کوئی پیٹرن یا کوئی گزشتہ زمانوں سے حاصل کیے ہوئے تمام انسانی علم، تمام انسانی دکھ کا کوئی پیٹرن
ہیں، آج اس بات کا علم ہے کہ یہ لمبی چوڑی اور انتہائی متضاد اور منتشر آفتیں تھیں جو ہم پر اور ہمارے آباء و اجداد پر نازل ہوئی تھیں۔ ہم نے ان سے سوائے زرعی اقوال کے کیا حاصل کیا؟ سنہرے اصول۔ وہ طنز سے ہنسا، جو انسانی مشاہدے کی ایک بے حد سطحی کاوش ہیں، کسی چیز سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، دودھ کے گلاسوں سے یا ٹوٹی پھوٹی موٹر گاڑیوں سے یا آدمی اور بھینس کی باہم لڑائی سے بھی۔ مثلاً یہ کہ اے انسانوں، بھینسوں سے مت لڑو۔ دوسرے لفظوں میں سنہری اصول انتہائی متضاد واقعات سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اس تضاد سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں یا انصاف کی کوئی صورت ہی؟ جبکہ اصول، جو کہ ایک سطحی اور بے بس مشاہدے کا نتیجہ ہے، متضاد اور منتشر ہونے کے باوجود ایک ہی عنوان کے تحت ترتیب دیے جا سکتے ہیں، انصاف کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اثر براہ راست اور گہرا ہے۔ اصول ایک بے بسی کا علم ہے اور جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں، ایک کتاب کی طرح۔ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ پڑھ کر اس سے مستفید ہوں، یا اسے اٹھا کر شروع سے آخر تک پڑھیں اور بھول جائیں، یا پھر اسے ہاتھ ہی نہ لگائیں، یا پھر میز پر محض گرد کے نیچے دبنے اور گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیں۔ انصاف کے ساتھ بھی آپ ایسا برتاؤ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کے انتخاب کی بات ہی نہیں ہے، یہ میری یا آپ کی مرضی پر منحصر ہی نہیں ہے۔ انصاف دوسری آسمانی آفتوں کی طرح ہم پر عائد کیا جا سکتا ہے اور ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ یہ تمام انسانی تاریخ، تمام انسانی دکھ پر حاوی ہے۔ پھر کیوں، میں پوچھتا ہوں کیوں، جبکہ آسمانی انصاف کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، تو کیوں ہم انسانوں کے انصاف کی تائید کریں؟ جنگوں اور قحطوں اور وباؤں میں انصاف کہاں ہے؟ ہم کیسے انسانوں کی زندگیوں پر حکومت کرنے کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں جبکہ انسانوں کے مقدر کے لیے کوئی اصول نہیں ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند بے روح مردہ دل یا یاست پرست اور بیمار پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ دوسرے انسانی زندگیوں کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے، جبکہ وہ خود اپنے مستقبل اور اپنے انجام کے متعلق بے خبر بے بس ہیں اور ان قوتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتے جن کے ہاتھ میں ان کا خاتمہ ہے؟ تم نے ان لوگوں کی بے بسی دیکھی ہے جب وہ جنگ یا قحط کے دوران اپنے قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص کو بھی مرنے سے، ختم ہونے سے نہیں بچا سکتے، مگر اپنی بدنما شان و شوکت کے ساتھ چہروں پر مصنوعی سکون طاری کیے کاغذوں اور دفتروں کی میزوں کے ساتھ اپنا پیشہ جاری رکھتے ہیں۔ جب وہ معصوم انسانوں کو موت سے نہیں بچا سکتے تو اپنے قلم، کاغذ اور دفتر کے فرنیچر کو بچانے کی جان توڑ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ نالائق ہیں؟ نہیں، اس سارا وقت میں انہیں مستقل اپنے کام کی بے اثر اور نفرت انگیز نوعیت کا علم رہتا ہے۔ وہ نالائق نہیں ہیں، نااہل ہیں، صاف صاف نااہل۔ وہ چشمہ اتار کر شیشے صاف کرنے لگا۔ بلقیس اس دوران میں اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ انیس عجیب سی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس طرح اپنی طرف تکتے ہوئے پا کر وہ خاموشی سے مڑ کر اس طرف کو چلی گئی جدھر سے اس کے دونوں بچے پایاب پانی میں کھڑے ململ کا دوپٹہ ڈبو ڈبو کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ جب دوبارہ چشمہ چڑھا تو وہ بولا، تو اس کی آواز گہری اور اداس تھی۔ یا شاید نااہل بھی نہیں ہیں، صرف احمق ہیں، احمق، کیونکہ میں نے انہی آدمیوں کو مضحکہ خیز طور پر مرتے ہوئے دیکھا وباؤں میں، اور وہ اپنے انصاف کے قوانین یہیں پر چھوڑ کر بے بس بے کس لوگوں کی طرح مر گئے، اس قوت کے زیر اثر جو ان کے انصاف کے قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کا اپنا انصاف ہے۔ یہ وہی بے معنی موت تھی جو ہر کسی کو آتی ہے، وہی بے کسی کی موت جو کتے کو آتی ہے۔ قوانین دو بار مرتے ہیں۔ بہتر موت ان کے لیے وہ ہے جب وہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور بدل دیے جاتے ہیں ہر زمانے میں، اور بدتر موت ان کے لیے وہ ہوتی ہے جب کہ وہ ابھی لاگو ہوتے ہیں اور ان کی نفی کی جاتی ہے زلزلوں، وباؤں، جنگوں کی مدد سے، جب آفتیں نازل ہو کر مکمل طور پر ان کی نفی کرتی اور تمام انسانی زندگی کو ابدی طور پر بے معنی ثابت کرتی ہیں۔ وبا کے بعد اگر ایک شہر میں 100 یا 200 آدمی بچ جاتے ہیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی کی نشانی ہے؟ یہ موت ہے۔ ایک انسان کی موت سب کی موت ہے، کیونکہ زندگی یکساں ہے اور موت بہرحال موجود ہے، تمہاری یا میری یا میرے بچوں کی۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو پھانسی چڑھوں گا، نہیں کرتا تو قحط میں مروں گا، یا جنگ میں، یا کسی گلی یا ہسپتال میں مر جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نعیم نے بے خود ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ انیس الرحمن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ نعیم کی طرف جھک کر بولا، یہی تو میں سمجھتا ہوں، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو انصاف کہاں ہے؟ یہی تو میں پوچھتا ہوں۔ تم نے انصاف کے متعلق پوچھا تھا نا؟ یہی تو میں بھی پوچھتا ہوں، یہی تو۔ وہ شور سن کر رک گیا۔ بلقیس اور بچوں نے جو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے تھے کپڑے کی مدد سے ایک خاصی بڑی مچھلی پکڑ لی تھی۔ بلقیس پونچھ کی طرف سے تڑپتی ہوئی مچھلی کو پکڑے کھڑی تھی اور بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس نے جب دونوں مردوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنسی اور مچھلی انہیں دکھا دکھا کر تالیاں بجانے لگی۔ انیس الرحمن اٹھا اور نعیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے کشتی کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انیس کی ڈوری کے ساتھ مچھلی لگی، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ بلقیس کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھ کر انیس نے انجن چلایا اور رخ بہاؤ کی مخالف سمت کا کر لیا۔ انجن کی آواز سے دریا میں بیٹھے ہوئے پتلی پتلی ٹانگوں والے ہلکے پھلکے سفید پرندے مچھلیوں کا ناشتہ چھوڑ کر اڑے اور آبی آوازوں میں شور مچانے لگے۔ پانی بارشوں کی وجہ سے گدلا ہو رہا تھا اور اس پر دھوپ پھیل چکی تھی۔ سطح آب کو کاٹتے اور اڑاتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ چند دوسری کشتیوں کے قریب سے گزرے جن میں سیاہ بدن مچھیرے کھڑے خاموشی سے جال پھینک رہے تھے۔ دور سے کشتی کے انجن کی آواز سن کر انہوں نے خفگی سے سر اٹھایا، لیکن جب وہ قریب سے گزرے تو انیس الرحمن کو پہچان کر جھک کر سلام کرنے لگے، جسے اس نے نہ دیکھا۔ صرف نعیم نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ ان کی مچھلیاں بھاگ گئی تھیں مگر وہ مرعوب ہو چکے تھے۔ سالہ سال کی افتاد نے اسی صورت میں انہیں زندہ رہنے کا اہل بنا دیا تھا۔ چند میل اوپر جا کر اس نے انجن بند کر دیا اور کشتی کو دھارے کے ساتھ بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر وہ اٹھ کر نعیم کے قریب آ بیٹھا۔ دراصل وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ صرف ہمارے یہاں پر ہے۔ اس نے چاروں انگلیوں سے اپنے سر کو ٹھونکا۔ یہاں اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہاں عقل کو ہونا چاہیے۔ نعیم حیرت اور افسردگی سے اسے دیکھتا رہا۔ جانتے ہو ہم نے خدا کو کیوں ایجاد کیا ہے؟ اپنے آرام کی خاطر، کیونکہ ہم سوچنا نہیں چاہتے اور سچائی کی تلاش میں سوچنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، فصل کاٹنے اور بچے جننے سے بھی زیادہ مشکل۔ ہم سہل پسند ہیں کیونکہ ہم اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہم احمق ہیں۔ احمق دنیا بھر کی کتابیں پڑھ کے تم سمجھتے ہو کہ عالم بن گئے ہو۔ ٹھیک ہے کہ تم نے افلاطون کے برابر علم حاصل کیا ہے اور جاہل نہیں رہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ دنیا کے زیادہ تر عالموں نے کتابیں پڑھتے اور لکھتے ہوئے زندگیاں گزاری۔ ان میں اور اس طوطے میں جو میاں مٹھو کہہ کر زندگی بسر کرتا ہے کوئی فرق نہیں، کیونکہ عام طوطوں میں وہ بھی عالم طوطا ہوتا ہے۔ مجھے طوطوں کے متعلق زیادہ علم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ آئیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جو ان سب لوگوں کا بیزاری اور حقارت کے ساتھ ذکر کریں گے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو محض سوچنے کی تلقین کریں گے، محض سمجھنے کی۔ تم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ تم عالم ہو، کہ تم جاہل نہیں ہو، کہ تم احمق ہو۔ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہی ہے، تم بھی اور میں بھی۔ وہ اٹھ کر انجن کے پاس گیا اور جھک کر اسے سٹارٹ کرنے لگا، پھر گیئر میں ڈالے بغیر اسے چلتا رہنے دیا۔ ایک آبی پرندہ پتھر کی طرح پانی کی سطح پر گرا اور مچھلی دبوچ کر اس طرح بھاگا جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ اس کی آواز سن رہے ہو؟ انیس نے انجن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا تمہیں کسی اور شخص کی ضرورت ہے جو آ کر یہ بتائے کہ انجن چل رہا ہے، یا اس کشتی کے پرندے میں چھید ہو جائے اور پانی اندر آنے لگے تو کیا تم انتظار میں بیٹھے رہو گے کہ کوئی دوسرا تمہیں آ کر بتائے کہ تم ڈوب رہے ہو؟ وہ رکا۔ نہیں۔ ٹھیک، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جو مدرسہ جاری کیا ہے، مذہب، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دنیا کے تمام مذہب محبت کا پرچار کرتے ہیں،
پر ہوتا کیا ہے، جو ہی آپ ایک مذہب کو اپنا لیتے ہیں آپ کے دل میں نفرت کا، تعصب کا بیج بویا جاتا ہے دوسرے مذہب کے خلاف، دوسرے تمام مذاہب کے خلاف، ان تمام ان گنت فرقوں کے خلاف جن میں آپ شامل نہیں ہیں۔ محبت کے تمام پرچار کے باوجود اس وقت خود بخود ہماری عقل سلب ہو جاتی ہے اور ہم دنیا کے سب سے مطمئن انسان بن جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ زندگی کا سب سے تسکین بخش جذبہ کون سا ہے؟ حماقت کا۔ احمق بن کر زندگی کی بنیادی ضرورت کے متعلق سوچنا چھوڑ کر ہم اتنی تسکین حاصل کرتے ہیں جتنی کونس راگ سن کر بھی نہیں کرتے، مگر اطمینان کہاں ہے اسے کون جانتا ہے؟ ذہن انسانی کے سب سے بڑے کرب آلود سوال کا جواب ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ ہم سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں۔ ہاں، محض اس لیے ہم بڑے بوڑھوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ بڑے بوڑھے ہیں یا اس لیے کہ وہ ہمیں عقل کے استعمال سے نجات دلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا ہیں، ہم سے بڑے احمق ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بھر حماقت کی ہے اور اس کا علم رکھتے ہیں اور اسے ماننے پر تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپا ہمیں مایوس کر دیتا ہے اور مایوس انسان پرتعصب اور نادار ہوتا ہے۔ میں نے موت کی آمد کو محسوس کیا ہے اور میں سچ کہتا ہوں نعیم، اپنے آپ کو موت کی طرف چولا بڑھتے ہوئے پا کر انسان اپنے آپ کو از حد احمق اور بدحو محسوس کرتا ہے، کیونکہ موت اس کی شکست ہے اور اس سے پیشتر وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی جان توڑ کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا، وہ کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کیا صرف محبت کافی نہیں ہے نعیم؟ اس گروہ بندی کے بغیر صرف محبت، وہ ایک آفاقی جذبہ ہے۔ کیا ہماری روح کو اس کے علاوہ کسی اور شے کی بھی ضرورت ہے؟ ہم جو سینکڑوں برسوں سے ایک دوسرے کے مذہب کو کوستے آئے ہیں، ایک دوسرے کے خداؤں کو نالائق کہتے آئے ہیں اور اسی سانس میں محبت کا پرچار کرتے رہے ہیں، کیا یہ ہماری کم عقلی ہے؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ ہماری وہ مایوسی ہے جو انسان کو ضدی اور کج بحث بنا دیتی ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک قحطوں اور وباؤں میں عدالت لگانے والے ان ججوں کی طرح ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ بوڑھے اور ناکارہ اور بے اثر ہو چکے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک زندگی گزاری ہے اور اس کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے، اور جب اسے اسی طرح اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو اپنی آخری شکست میں بھی تسکین کی اچھی خاصی صورت نکل آتی ہے۔ وہ پھر خاموشی سے جال پھینکتے ہوئے ملاحوں کو قریب سے گزرے۔ چند لمحے تک رکنے کے بعد انیس الرحمن نے پھر اپنے مخصوص انداز میں تیزی اور جوش کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب سے منظم مذہب کی بنیاد پڑی ہے اسے کتنی بار ناجائز طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مذہب ہماری عقل کے راستے سے دل تک پہنچتا ہے اور وہاں اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ اسے کتنی آسانی کے ساتھ بھڑکایا جا سکتا ہے۔ آج تک کتنی جنگیں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں، کتنے قحط پڑے ہیں، کیا صرف اس لیے کہ مذہب ہمیں محبت سکھاتا ہے؟ وہ نعیم کی طرف جھکا۔ ایک شے ہے عقل سلیم، کیا اسے بھی بھڑکایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ایسی سوسائٹی نہیں بنا سکتے جس کی بنیاد عقل سلیم پر رکھی گئی ہو، جس میں ہم اپنے ہر اچھے برے فعل کے لیے سوچیں اور فیصلہ کریں اور اس کے ذمہ دار ہوں؟ اچھائی اور برائی، غلط اور صحیح ایک عالمی معیار ہے جو انسانی عقل کے مطابق یکساں ہے۔ ایک فعل، ایک قدم، ایک بات اگر اچھی ہے تو وہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں ہر جگہ اچھی اور درست ہے، کیونکہ عقل سلیم نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور عقل سلیم ہم سب میں ایک سی ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا درست ہے، میرے لیے اور تمہارے لیے اور سب کے لیے۔ تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ میرے مذہب میں ہمسائے سے محبت کرنا درست ہے، میرے ہمسائے کے مذہب میں ایسا کرنا غلط ہے، لیکن میری اور تمہاری اور میرے ہمسائے کی عقل سلیم کے مطابق یہ درست ہے اور بالکل درست ہے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے لیے سوچے گا تو درست درست ہو جائے گا اور غلط غلط۔
ہم سب یہ جانتے ہیں کہ باغبانی کرنا درست ہے اور کاہلی اور آرام طلبی نادرست۔ کیا صحیح فعل کے لیے ہمیں کسی اور شے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم سب کے لیے میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا نہیں ہے؟ ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حس پر کوئی بندش نہیں۔ جب ہماری عقل صحیح سالم ہوگی اور اسے کام میں لایا جائے گا تو ایک فعل کی نوعیت ہم سب کے لیے یکساں ہوگی، اس میں کوئی تضاد نہ ہوگا اور اس سے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا سکے گا، اس پر کوئی جنگ نہ ہوگی۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہی خلا کافی ہے کہ ہم سوچنے سے معذور ہیں۔ جب ہر کوئی اپنے لیے سوچے گا تو مجلس بھرپور ہوگی، تب کوئی حماقت باقی نہ رہے گی، کوئی شکست باقی نہ رہے گی۔ تب وہ الفاظ کی تلاش میں ہار کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نعیم نے بغور سنتے ہوئے سوال کیا۔ انیس الرحمن کی آنکھوں میں قدیم قدرتی ذہانت کی چمک عود کر آئی۔ یہی تو ہماری شکست ہے عزیز دوست۔ برسوں بلکہ صدیوں کی ناکارہ تربیت نے ہمارے اندر نفع و نقصان کا ایک تباہ کن احساس پیدا کر دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ احساس انجانے طور پر ہمارے خدا کے ساتھ اور قدرت اور قسمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے تم سے اس سوال کی توقع تھی، میں بھی یہی سوال کرتا ہوں۔ میں تم میں سے ہی ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ سنو، صحیح فعل اپنا فائدہ آپ ہے۔ صحیح اقدام سے اپنا ماضی اور مستقبل دونوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس آزادی سے ہمیں وہ طمانینت ملتی ہے جو بڑے سے بڑے فائدے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، اور سب سے خوشگوار بات یہ ہے کہ ہم انصاف کی توقع سے بھی رہائی پا لیتے ہیں۔ انصاف ہمارے یہاں پر ہے۔ پھر اس نے دونوں انگلیوں کو سر سے ٹھونکا۔ اور ہمارا خدا بھی یہاں پر ہے، اور سب کچھ یہیں پر ہے، اور یہی کچھ ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح فیصلہ، صحیح قدم، صرف اسی فعل میں ہماری نجات ہے۔ یہ لمحہ جس میں ہم زندہ ہیں، اس سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں اور مکمل آزادی سے زندہ رہتے ہیں۔ مستقبل، انصاف، فائدہ، نقصان، یہ سب ایک طویل انتظار میں شامل ہیں جو ہم پہ ایک عظیم اور لاحاصل خوف طاری کر کے ہمیں احمق اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انتظار نہیں رہتا، کوئی شکست بھی نہیں رہتی، کوئی بھی۔ دونوں کافی دیر تک غیر یقینی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر انیس نے انجن کو گیئر میں ڈالا اور کنارے کی طرف رخ کر لیا۔ جب وہ خاموشی سے پتھروں پر چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے تو دونوں بچے بھاگ کر انیس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے، اور بلقیس جلدی جلدی اسے بتانے لگی کہ کس طرح ان کے جانے کے بعد دونوں کنڈیوں کو ایک ساتھ مچھلیاں لگ گئی تھیں، اور نوکر کو آواز دیتے دیتے نعیم کی چھڑی کو مچھلی کھینچ کر لے گئی تھی، اور وہ صرف انیس کی چھڑی کو بچا سکی تھی۔